جو ہے نا ایک لفظ جو ہے اپنے منہ سے بیان نہیں کرتی ہیں. وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی تھی اس سارے معاملے میں, لیکن بالکل خاموش ہیں اور خاموشی سے جو سارا تماشا دیکھ رہی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ توقعات ہونی بھی نہیں چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے, اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور بالکل درست بات بتائی مختار صاحب نے یہ بھی کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ مبہم کر کے جو ہے وہ کنفیوز کر کے پیش کیا جاتا ہے. میں جب پہلی مرتبہ آیا تو جن ایم پی خاتون نے میرے ویزا کے لیے کوشش کی تھی, مسز پیکاک ان کا نیم ہے, مجھے یاد ہے, تو ان سے میری جب بات چیت ہوئی یہاں پہ آ کے تو وہ ہنس پڑی میری بات سنتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سمجھ نہیں آتی, آپ کی بات تو مطلب کنونس بھی کرتی ہے, اس کی سپورٹ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن آپ کے ہاں سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو غلام رہنے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اب ایسے انوائرمنٹ میں جو ہے یقیناً جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ کنفیوز رہے ہیں. لیکن بہرحال جو یوتھ ہے آج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. فیس بک پہ ایک چھوٹا سا چند لائنوں نے جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے آج جو ہے وہ ریولوشنز جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دی ہیں, اور وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے ان کے خاتمے جو ہے ہونا شروع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے آپ جو ہے وہ زیادہ عرصہ جو ہے اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ روشنیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں اور وہ روشنیوں کی طرف جو ہے دیکھ بھی رہے ہیں, روشنیوں کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں, اور اینڈ آف دی ڈے وہی روشنی جو ہے ہماری اس پورے خطے میں جو ہے آزادی کے چراغاں کے طور پہ جو ہے ڈیولپ ہوگی. تو آپ کے برطانیہ میں جب آپ یہاں موجود ہیں تو آپ بہت سے اپنے جو کشمیری آپ جیسے آپ نے بتایا کہ دوست یہاں ہیں جن سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تحریک آزادی کے حوالے سے اس وقت تک کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں یا ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے میرے یہاں پہ دو کام ہیں. ایک تو یہ کہ میں اپنی آرگنائزیشن جموں کشمیر نیشنل لبریشن کانفرنس کو جو ہے آرگنائز کروں, اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ہماری ہم خیال سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ قربت جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں. کل ہی ہماری یورپ زون کا جو ہے وہ کنونشن یہیں بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے, اور شام میں جو ہے جو ہماری ہم خیال لائک مائنڈیڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ جو ہے شام میں یہیں بریڈ فورڈ میں اس کنونشن کے بعد جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یقیناً کوشچن تو یہی ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے, لوگوں کو جو ہے وہ کیونکہ ہماری جڑت میں ہی ہماری طاقت ہے, اور جب ہم جڑیں گے آپس میں تو ہم طاقت پائیں گے. طاقت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو ہم زیادہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جانے کی پوزیشن میں ہوں گے. جی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کنونشن ہو رہا ہے یہ سٹی وینیوز میں بریڈ فورڈ ٹورنٹو آپ نے سینبرج روڈ پر واقع ہے. اس کے اپوزٹ جو سائڈ ہے اس کو سٹی روڈ کہتے ہیں, اور اسی کی جو دوسرا حصہ ہے اس کو سینبرج روڈ کہتے ہیں. تو سٹی وینیو اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے تو واٹس ایپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, یا ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے, اور اس کنونشن کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیں, اور یہاں تاکہ ان کا جو آنے کا جو مقصد ہے یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں, اور یہ جا کے کشمیر میں تحریک کے حوالے سے کچھ مستقل طور پر کچھ ایسے اقدام اٹھائیں جس سے اس میں تحریک میں مزید قوت اور طاقت اس میں پیدا ہو اور آزادی کی طرف یہ گامزن ہوں. تو مختار صاحب یہ جو ابھی شوکت صاحب نے کہا ہے, بٹ صاحب نے کہ یہ برطانیہ میں بھی آئے ہوئے ہیں, بہت سے جو ہم خیال پارٹیز ہیں ان سے بھی یہ میٹنگز وغیرہ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم خیال پارٹیز ہیں ان سے کچھ توقع آپ رکھ سکتے ہیں کہ آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات طے کریں کہ ان کی جو ہمت ہے اس میں اضافہ ہو؟ یہ جی بہت ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل نیٹ ورکنگ ہے جس میں کہ ضروری ہے کہ نہ کہ صرف کہ جو کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ ان کا الائنس بنے, بلکہ یہاں کی پارٹیوں کے ہر باقی ممالک کے اندر جو پارٹی ہیں ان لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو کشمیر کے لوگ ہیں جن کو غلام رکھا جا رہا ہے, جبرن غلام رکھا جائے بائی فورس یوزنگ آرمی جو اس کے استعمال سے, تو ان کا حق ہے کہ وہ آزادی حاصل کریں, ان کو آزادی دی جائے اور ان کے لیے پریپیئر کیا جائے تاکہ وہ اپنی آزادی کے لیے وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکیں.
اس کو بولتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، کہ وہ اپنا جو مستقبل ہے وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیسے رہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اپنے ملک کی ایڈمنسٹریشن کرنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ جو ان کا کام ہے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، باقی پارٹیز کو بھی ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنی چاہیے، اور ان کی کیمپین جو ہے اس کے لیے ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں جو اس چیز کو، جس رویے کو، اس فور سائٹڈنس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کریں. مثلا میں یہ آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ 1997 میں 1995 میں اس وقت لیبر کاؤنسلر تھا، تو اس وقت ہم نے ایک ریزولوشن پیش کیا تھا اس وقت کانفرنس کے اندر، جس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی اس ملک کے اندر مثلا جو حکومت ہوتی ہے ان کی طرف سے سفیر ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، اور جو پرماننٹ ممبرز سیکورٹی کونسل کے اندر وہ ایجنڈا سیٹ کرتے. تو اس ریزولوشن کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ حکومت آئے گی تو اس وقت وہ کوشش کرے گی کہ کامن ویلتھ اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر مسئلہ کشمیر پہ بات ہو، اس کو ایجنڈے پہ لایا جائے. مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ رابن کوک بیچارہ وہ فوت ہو گیا. اس نے بہت کوشش کی مگر اس کو انڈیا والوں نے بہت اپنا پریشرائز کیا. اس کے بعد یہاں انہوں نے گورنمنٹ نے اس چیز کو اپنے ایجنڈے پہ نہیں آنے دیا. افسوس کی بات ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، مختلف پارٹیز ہیں، جو ہمارے لوگ یہاں ووٹرز ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کام کرتے ہیں، ان کا ایک فرض بنتا ہے کہ جہاں وہ اپنی سیٹ کے لیے اتنا کچھ دوڑ بھگت کرتے ہیں تو یہ ایشو جو ہے یہ ان کے لسٹ میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی اس کیمپین کے اندر اس کو بات کریں. میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار لوگ یہاں برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں کشمیر کی بات اپنے الیکشن کے دوران کرتے ہیں، مگر اسی حد تک کہ جتنی دیر تک وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. جب ان کو اپنی سیٹ مل جاتی ہے اس کے بعد اس کی آزادی کا مسئلہ ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور اس میرے خیال میں قوم پوری کو چاہیے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ نڈر لیڈرشپ ہو، لیڈرشپ وہ ہو جو آنیسٹ لیڈرشپ ہو، لیڈرشپ وہ ہو جو نالجیبل ہو اور آرٹیکولیٹ ہو تاکہ اس کیمپین کو آرگیو کر سکے. وہ لیڈرشپ نہیں چاہیے جو بھاگنے والی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. بہت کم وقت ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے میں بار صاحب سے یہ سوال کروں کہ بار صاحب آپ اپنے جو کشمیری جو یہاں لوگ موجود بستے ہیں اس برطانیہ میں یا یورپ کے دیگر ممالک میں، شاید آپ وہاں بھی گئے ہوں گے، یہاں سے ان سے تو ملاقاتیں کرتے ہیں، تو کیا یہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہے، یا اقوام متحدہ کے جو وہاں پہ رکن ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی ہیں یا کوئی پروگرام ہے اس طرح کا؟ ڈاکٹر صاحب یقیناً ملنا چاہتے ہیں ہم. باہر کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کال لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم نقوی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی نقوی صاحب جی کیسی طبیعت ہے بھائی؟ آپ دونوں بھائیوں کو بھی آداب، اور مرد مجاہد کے سپوت اور کشمیر کے ہیرو کے بیٹے کو بھی میں آداب عرض کرنا چاہتا ہوں. جی نقوی صاحب ٹائم بہت کم ہے تو مختصر سا میں صرف ایک چھوٹی سی ایک سیکنڈ کی بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہمارا آج تک اقوام متحدہ میں لٹکا ہوا ہے، اور اس میں کیا ہم یہ صرف ایک منٹ میں یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ہم تو فلسطین کے لیے ہر قسم کی امداد بھی کر رہے ہیں اور لڑنے مرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو یہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں کبھی آج تک انہوں نے بھول کے ایک بیان بھی نہیں دیا سوائے ایران کے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہماری کمزوری ہے یا کشمیر کا پہلو، اس کشمیر کا مسئلہ اس قسم کا ہے کہ جس کو یہ مسلمان ممالک ساتھ مل کے اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، یا کشمیر کا مسئلہ اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ 7 لاکھ فوج جو ہے وہ مار رہی ہے لوگوں کو، لیکن وہاں پہ مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان ممالک میں اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ سوال ہے بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. جی بڑا اہم سوال ہے، اور یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ جو سوال میں نے کیا اس سے پہلے اس کا اگر جواب دے دیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی جب مسلمانوں کو کہیں بھی جب وہاں پہ جیسے فلسطین کا انہوں نے مثال دی ہے، تو ہم جو پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ان کی حمایت میں سڑک میں نکل آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ دیگر ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ کشمیر کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں چونکہ 2 آزاد مملکتیں ہیں، ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ دنیا کے لیے جو ہے ایک منڈی بھی ہے، دنیا کے ٹریڈ ریلیشنز ہیں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ. تو ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ مملکتیں جو ہیں وہ اپنے معاملات کو، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے جاتی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم نے
اپنی موومنٹ کو جو ہے وہ کبھی بھی ایک انڈیجنس موومنٹ بنانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اپنی موومنٹ کو جو ہے پہلے تو پاکستان نے یہ کہا جی کہ میں جو ہے جموں کشمیر کے جو کیس ہے میں اس کو جو ہے اس کی وکالت میں کرتا ہوں. لیکن بعد میں ہمیں تاریخی اس میں عمل میں یہ پتہ چلا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تو مقدمہ لڑنے کے بجائے جو ہے وکالت کرنے کے بجائے جو ہے تو خود فریق بن گئی ہے معاملے میں. تو یوں ہندوستان اور پاکستان کے چونکہ دنیا کے ساتھ معاملات ہیں تو میرا خیال اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے. جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک انڈیجنس موومنٹ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تحریک کی باغ دوڑ جو ہے وہ حکومتوں کو دینے کے بجائے جو اپنے کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے اس مسئلے کے جو ہے وہ اس کے لیے جو ایک نئی ڈائمنشن بنے گی اور دنیا اس کو سپورٹ کرے گی. ادروائز کوئی مملکت جو ہے وہ جموں کشمیر کو اس لیے سپورٹ نہیں کر سکتی ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کی تحریک کو اس لیے سپورٹ نہیں کر سکتی کہ ہم جو ہے ہندوستان سے نکل کر جو ہے پاکستان کا کوئی حصہ بننے کی کوشش کریں. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے تو جی یہ آپ نے جواب دے دیا. نقوی صاحب کا گلاسگو سے انہوں نے فون کیا تھا. تو ابھی جو میں نے جو کوشچن کیا تھا کہ یہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں پاکستانی بھی ہیں, ہاؤس آف لارڈز میں بھی ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں, اس طرح کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا کچھ؟ جی ہوتی ہیں ملاقاتیں. کل بھی جو ہے وہ بریڈ فورڈ کے جو ایم پی ہیں ڈیوڈ وارڈ وہ ہمارے پروگرام میں بھی آئیں گے. اسی طرح سے اور لوگوں سے بھی جو ہے وہ جہاں جہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. آپ ایک اگر پولیٹیکل پارٹی ہیں تو خود سے جو ہے لوگ اپنی جیبوں سے جو ہے وہ خرچ کر کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ آرگنائز کرتے ہیں. یہ آسان کام نہیں, یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال مقصد یہی ہوتا ہے جب بیرون دنیا میں آتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو بین الاقوامی تحریکوں کے ساتھ اپنی تحریک کو جوڑا جائے, دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہماری جو ہے وہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور اس کے ریزولوشن کے لیے جو ہے وہ کیا کیا کچھ جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے اندر رہتے ہوئے جو ہے کیا جا سکتا ہے. جو ریزولوشنز اب تک پاس ہو چکے ہیں آزادی کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں, اس کی حمایت کے لیے یا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کی پارٹی اس وقت کیا ایجنڈا رکھتی ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے بتایا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا کام تو پولیٹیکل پریشر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور یقیناً ہم یہ پریشر جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے. اور یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی بات ہوتی ہے جموں کشمیر کی تو وہ بنیادی طور پہ جموں کشمیر کے جو لوگوں کا سیاسی پریشر ہے وہی اس کی بنیاد ہوتی ہے. اور سیاسی جماعتوں کا یہ تعلق بھی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک فیلڈ کے اندر بھی جو ہے لوگوں کو اپنی تحریک کا ہم خیال بنائیں, ان سے سپورٹ لینے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ 90s میں جو ڈیولپمنٹ یہاں ہوئی تھی میں اس میں کمی دیکھتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ کمی آئی ہے. لوگوں کو دوبارہ سے جو ہے یہاں اس خطے کے اندر جو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں سے لوگوں نے جو ہے جدوجہد کی ہے اور اپنی مظلوم اقوام کو آزادیاں دلائی ہیں. تو کیوں نہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی حقیقی آزادی مل سکتی کہ یہاں پہ ہمارے تقریباً 5-6 لاکھ لوگ ہیں اور پولیٹیکل لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے وہ جو ہے نا عام سے لوگ ہیں یا یہاں پہ جو ہے نا جسٹ جو ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. سیاسی طور پہ انگیج لوگ ہیں, مختلف پارٹیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ویل آف ہو چکے ہیں. اور پھر یہ کہ یہاں کی موجودہ جو آرگنائز پارٹیاں ہیں, لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی ہے یا لیب ڈیم ہے, اس میں وہ ایکٹیو ہیں اور وہاں سے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ مختلف لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں, ہاؤس آف لارڈ تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے نا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. لیکن یہ کہ پرابلم یہ ہے کہ جن حالات میں آپ رہتے ہیں سم ٹائم جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن آزادی کی تحریک کے ساتھ جو لوگ انگیج ہوتے ہیں وہ مصلحتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور وہ تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے انہیں تیار ہونا پڑتا ہے. جی بر صاحب, پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا کہ کشمیر کو ریجنز میں تقسیم کیا جائے. اس کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی ہم جموں کشمیر کی کسی بھی طرح کی تقسیم کو, چاہے وہ انسانوں کی تقسیم ہو چاہے وہ ٹیریٹوریل تقسیم ہو, ہم اس کے مخالف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر جو ہے 84,471 مربع میل پہ مشتمل ہے,
جو 1947 میں ریکگنائز تھا، اور وہی جموں کشمیر جس میں گلگت بلتستان ہے، جس میں لداخ ہے، جس میں وادی کشمیر ہے، جس میں جموں ہے، جس میں آزاد کشمیر کے علاقے ہیں، یہ ایک اینٹی ہے اور یہ انڈیویزیبل پولیٹیکل اینٹی ہے. اسے جو کوئی بھی تقسیم کرنے کی بات کرے گا وہ ہمارا مخالف ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم اس کے خلاف صفارہ ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ ہمارے گل بھائی جو کنٹرول روم میں انہوں نے ہمیں 5 منٹ ایکسٹرا دیے ہیں، ان کا بے حد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو بٹ صاحب چونکہ ہمارا وقت جو ہے پروگرام وہ ختم ہو چکا ہے اور اگلے جو ہمارے پریزنٹر وہ بھی آ چکے ہیں، تو ابھی میں چاہوں گا کہ آخری پیغام آپ تحریک آزادی کے حوالے سے کشمیری کو کیا دیں گے؟ کوہالہ سے کراکرم اور کٹھوعہ سے خنجراب تک جو ہے کشمیر کے اندر بسنے والے انسان جو ہیں انہیں اپنے آپ کو کشمیری کہلوانا چاہیے. انہیں برادریوں سے، انہیں جو ہے مسالک سے، انہیں مذہبی منافرت سے جو ہے باہر نکل کے جو ہے اپنے آپ کو کشمیری کہلوانا چاہیے اور اس بنیاد کے اوپر اپنی ریکگنیشن کی تلاش کرنی چاہیے. جی مختار صاحب آپ کا آخری پیغام کیا ہوگا؟ میرا یہ پیغام ہے کہ جی گزارش ہے میری کہ ہر اس جو آدمی جو آزادی پسند ہے، چاہے کسی مذہب سے رنگ اس کا تعلق ہے، چاہے کسی رنگ کا ہے، چاہے کسی نیشنلٹی کا ہے، وہ کشمیر کے اس ایشو کے لیے کم از کو اپنی آواز کو بلند کرے. اور اگر نیوز پیپر کو لکھ سکتے ہیں اس کو لکھیں، اگر ایک ایم پی کو لکھ سکتے ہیں یا پرائم منسٹر کو وہ لکھیں، تاکہ وہ کہیں کہ یہ لوگوں کا حق ہے اور اس حق کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو اجازت دی جائے تاکہ یہ اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. بہت بہت شکریہ، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اور جناب آپ جو مہمان خصوصی جناب شوکت مقبول بٹ صاحب، آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے پارٹی کا موقف اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم آپ کو کامیاب کرے، آپ کا دورہ بھی کامیاب ہو اور مزید آپ کو ہمت اور توفیق ہو کہ آپ آزادی کشمیر کے حوالے سے بہتر پرفارم کر سکیں. آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، آج آپ نے ہمارے جو مہمان خصوصی جناب شوکت مقبول بٹ صاحب، مقبول شہید جو تحریک آزادی کی وجہ سے شہید کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا پروگرام آج اختتام پذیر ہوا. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.